اور چیز ہے یاجوج و ماجوج، یہ کون لوگ ہوں گے؟ ٹھیک ہے، اور ان کے کہا جاتا ہے قد کاٹ اتنے ہوں گے کہ یہ سمندروں کے سمندروں پانی پی جائیں گے، کیا اس میں حقیقت ہے؟ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو حقیقت ہے. جی عملاً کون ہے ہمیں کچھ نہیں پتا وہ کون ہے، لیکن یاجوج ماجوج بہرحال جو حدیث کے اندر آتا ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں جی، اور ان کو یہ فساد کرتے تھے زمین میں. اور ایک بادشاہ نے جو سورہ کہف کے اندر ذکر آتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ایک جگہ کارڈن آف کر دیا، ان کو تختے لگا کے پہاڑوں کے درمیان، تو ان کو جو ہے وہ ایک جگہ بند کر دیا. جی، اب وہ کہاں بند ہیں یہ معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ کنسیل کیا ہوا ہے، وہ نظر نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے کہاں چھپایا ہوا ہے، ہیں تو وہ اسی دنیا میں لیکن کہاں ہیں واللہ عالم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں یہ بھی فرماتے رہے کہ جو یاجوج ماجوج کی دیوار میں ذرا سا سوراخ ہو گیا ہے جی، اور اس کا مطلب ہے وہ ٹوٹنے والی ہے، وہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے. ویسے وہ امام مہدی سے پہلے آئیں گے یا ان کے بعد آئیں گے؟ نہیں، یاجوج ماجوج تو بالکل بعد میں ہے نا، بالکل بعد میں. یاجوج ماجوج تو اس کے بھی بعد ہیں، یہ پہلے نہیں ہے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، غزہ کی جو صورتحال ہے، ٹھیک ہے، اس سے اللہ کے نبی کی وہ حدیث ثابت ہو رہی ہے بالکل کہ تم پر لشکر چڑھ دوڑیں گے اور بھوکے بھیڑیوں کی طرح کھا جائیں گے جیسے وہ کھاتے ہیں کھانا، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے امت مسلمہ کا حال ہے، تو یہ کب تک ایسے رہے گا؟ دیکھیں یہ تو اللہ جانتا ہے کب تک ایسے رہے گا، لیکن جو ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے یہ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ اسلام کا غلبہ ہونا ہے. جی، پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہونا ہے. وہ امام مہدی کے آنے کے بعد ہونا ہے یا اس سے پہلے ہونا ہے، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اور امام مہدی کے آنے کے بعد تو ہونا ہی ہونا ہے. اور وہ غلبہ ہونا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اینڈ اپ تو ہونا ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ چیزیں ساری کی ساری اسی طرح ریورس تو ہوں گی، لیکن اس وقت صورتحال بہرحال جو جس حدیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے یہ اس حدیث کے عین مطابق ہے جس میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر دوسری امتیں اس طرح چڑھ دوڑیں گی جیسے بھوکے کھانے کے اوپر چڑھ دوڑ. تو انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا ہم اس وقت تھوڑی تعداد میں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، آپ تو اس وقت بہت بڑی تعداد میں ہوں گے. تو بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ہم حالات یہ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، حالات یہ ہوں گے کہ تمہارا جو روب ہے اور تمہاری جو دہشت ہے وہ تمہارے دشمن کے دل سے نکل جائے. جی، اور دشمن کے دل میں دہشت ہونا یہ مسلمانوں کے ایمان کی علامت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دی تھی، آپ نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دشمن کے، میں ایک مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں تو میرے دشمن کے دل میں میری دہشت ہوتی ہے. اور اسی طرح اللہ نے قرآن میں وعدہ بھی کیا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم کافروں کے دلوں میں تمہاری دہشت ڈال دیں گے. وہ دہشت نکل جائے گی، یعنی لوگ ڈرتے ہی نہیں ہیں مسلمانوں سے. اور وہ دہشت جو تھی کہ ہمیں پتہ نہیں کیا، حالانکہ ہم ایٹم بم کے مالک بھی ہیں اور سب کچھ ہے، کوئی لوگ ڈرتے ہی نہیں. تو ایسے لگتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس کا مصداق ہماری موجودہ حالات ہیں. لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تعین کلی جب ممکن نہیں ہے ان چیزوں کا تو ضروری نہیں ہے کہ یہ حالات ہوں، یہ اس کے بعد آنے والے اس سے بھی بدتر کوئی حالات ہوں، واللہ عالم، اللہ کو معلوم ہے. لیکن اس میں جو وجہ بتائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کثیر ہونے کے باوجود، وجہ آپ نے یہ بتائی کہ تمہارے دل میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، اور وہ بیماری ہوگی وہن کی بیماری. جی. تو پوچھا گیا کہ وہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ حب الدنیا و کراہیت الموت، وہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یعنی موت کو ناپسند کرتا ہے ہر شخص. مرنا نہیں ہے، زندہ رہنا ہے، اور دنیا کی محبت. تو جن جن ممالک کے اندر اجتماعی طور پر اور جن جن افراد کے اندر یہ بیماری ہے، گویا وہ اصل میں وجہ ہے اس ساری صورتحال کے. لہذا آپ اس حدیث کے مطابق، وہن کی اس ڈیفینیشن کے مطابق آپ جائزہ لے لیجئے، ساری اسلامی مملکتوں کا جائزہ لے لیجئے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کون کون جو ہے وہ حب الدنیا و کراہیت الموت کا شکار ہے. تو لگتا تو یوں ہے کہ سارے ہی شاید شکار ہیں، اور اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ دنیا میں ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، غزوہ ہند کے بارے میں بتا دیجیے کہ یہ کب شروع ہوگا، کون شروع کرے گا؟
دیکھیں غزوہ ہند کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف فرمائی ہے غزوہ ہند میں شرکت کرنے والوں کی، اور ان مسلمانوں کو آپ نے جو بشارت دی ہے، لیکن وہ کون سا ہے، ونس اگین میں بات وہی کروں گا کہ اس کا تعین کلی ہم نہیں کر سکتے۔ جی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرق کے علاقے تھے وہ ہند اور سندھ، یہ اس دور میں بھی تھے۔ جی ہند اور سندھ اس وقت بھی، سندھ جو ہے وہ یہاں ملتان تک کے آ کے ختم ہو جاتا تو اس کے آگے جو سارا ہند تھا۔ تو کیا اس دور میں جو حملے ہوتے رہے ہیں اور اس دور میں جو یہاں پہ غزوات ہوتے رہے ہیں اور لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، کیا وہ غزوہ ہند تھے اور وہ ختم ہو گئے اور ان میں شریک ہونے والوں کے لیے یہ ساری بشارتیں تھیں؟ یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مستقبل میں آئے۔ اب اگر ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں غزوہ ہند، یہاں پہ اکثر لوگ جو ہیں وہ پاکستان اور انڈیا کے اعتبار سے جو جنگ ہوتی ہے اس کو غزوہ ہند قرار دیتے ہیں، تو اصل میں اس دور کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ہند کو اگر دیکھیں تو ہمارا پاکستان بھی ہند میں ہے، جی ہم بھی ہند میں ہیں۔ تو غزوہ ہند سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو کہ ہند کے ساتھ باہر کے لوگ آ کے لڑیں گے، جی ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے ہند کے اندر جو ہے مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کا ایک معرکہ ہو تو اس کو غزوہ ہند کہا گیا ہو۔ لہذا یہ سارے امکانات ہیں، اور صرف ان باتوں میں اتنی بات یقین کرنے کی ہے اور ایمان رکھنے کی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو غزوہ ہند کی حقیقت ہے، اور غزوہ ہند میں شرکت کرنے والوں کی فضیلت بھی ہے، لیکن وہ کون سا ہے اور کب ہوگا یا ہو چکا ہے یہ اللہ جانتا ہے، ہم اس کا تعین کلی نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب مسلمان آج کل ایتھیسٹ بن رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جو لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور سب سے بڑی وجہ آسانی ہے، دین کے اوپر چلنا مشکل ہے۔ جی جب آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، یہ مسلمان ہونا آسان نہیں ہے۔ جی لہٰذا جب آپ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کے اوپر ہر طرح کی پابندی ختم ہو جاتی ہے، جی تو آپ پابندیوں سے آزاد ہو کر اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں۔ میرا جسم میری مرضی کا جو کانسیپٹ ہے یہ اسی وقت آتا ہے جب آپ وجود باری تعالیٰ سے ہٹ کے، ہر چیز سے ہٹ کے آپ بالکل ایک الگ دنیا بسا لیتے ہیں، تو پھر یہ اصل میں سب سے بڑی جو تن آسانی ہے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے اور سب سے بڑا انسینٹیو ہے جو لوگ جو ہیں ایتھیسٹ ہوتے ہیں۔ وگرنہ ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ دنیا کی زندگی اصل میں، اگر ذرا بھی ایمان ہو بندے میں تو ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ دنیا کی زندگی اصل میں امتحان ہے، جی اور امتحان کبھی آسان نہیں ہوتا۔ جی دنیا کی ساری زندگی آپ لمحہ آپ کو خوشحالی ملی ہو تو امتحان ہے، آپ تنگ دستی میں ہو تو امتحان ہے، آپ کو فتح مل جائے تو امتحان ہے، آپ کو شکست ہو تو امتحان ہے۔ تو امتحان کی زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، تو دنیا کی زندگی امتحان ہے، اور دارالامتحان سے جب ہم دارالجزا کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ یا جزا ہے یا سزا ہے۔ جی تو جو دنیا میں جنہوں نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری ہے ان کو سزا ہے، جنہوں نے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاری ہے ان کو انشاءاللہ جزا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ جن کو تصور حیات سمجھ آ جائے تو پھر وہ کبھی ایتھیسٹ نہیں ہوتا۔ جن کو یہ تصور زندگی سمجھ نہیں آتا وہ صرف محدود تصور زندگی لیتے ہیں، وہ صرف اسی دنیا کو زندگی سمجھ لیتے ہیں اور آخرت کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے، وہ پھر اپنی مرضی کرتے ہیں۔ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، وہ کہتے ہیں کہ زندگی ملی ہے، یہ ایک ہی دفعہ ملنی ہے اور دوبارہ کوئی نہیں ملنی، تو ہم اس پہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار لیں اور عیاشی کی زندگی گزار لیں، تو یہ تصور غلط ہے۔ اصل زندگی مکمل ہوتی ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ، یہ دنیا کی زندگی تو بالکل عارضی ہے، اصل زندگی وہاں ہے۔ یہ تصور حیات جس کی سمجھ میں آتا ہے پھر وہ کبھی ایتھیسٹ نہیں ہوتا۔ جی